أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 61 نمبر آیا مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. اہل کتاب کا پیچھے تذکرہ ہوا، خاص طور پر یہود کا، منافقین کا. ایسے بھی بعض لوگ تھے کہ جو یہودیت پر قائم تھے، لیکن اوپر سے انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا تھا اور وہ اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کر رہے تھے، لیکن اندر سے یہودی تھے. اب ان کو یہودی منافق کہا گیا ہے. ایک تو ویسے منافقین تھے جو اپنے عرب کے پرانے عقائد و نظریات پر قائم تھے اور اوپر سے مسلمان ہو گئے. وہ منافقین تھے جن کا تعلق مدینہ کے رہائشیوں کے ساتھ تھا اور یہ یہودی یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے. اب ان میں سے بھی ایسے لوگ تھے کہ اوپر سے تو مسلمان ہو گئے اور اندر سے وہی اپنے دین پر، یہودیت پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مومن ہو گئے تھے اور پھر کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایمان میں آئے تو کفر کی حالت میں، اور جب واپس گئے تو پھر بھی کفر کی حالت میں. یعنی ایمان کا تعلق تو دل کے ارادے کے ساتھ ہے، دل کی تصدیق کے ساتھ ہے، اور دل میں تصدیق نہ ہو تو ایمان تو نہ ہوا. تو گویا ایمان میں داخل ہوئے، ظاہری کلمہ پڑھا تو پھر بھی کافر ہی تھے، کیونکہ دل میں ایمان نہیں تھا. اور اب اگر ایمان چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں تو پھر بھی کافر ہی ہیں، ایمان تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آئے، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کی حالت میں داخل ہوئے تھے. یعنی ایمان میں آئے تو اندر سے تو کافر ہی تھے. وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی حالت میں ہی ایمان سے خارج بھی ہوئے. یعنی نہ تو ان کے دل میں ایمان پہلے تھا اور نہ ہی بعد میں. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں. دل کے احوال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے تو نہیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ تو دل کی کیفیات کو دیکھتا ہے، اور ایمان بھی ہم نے اللہ پر لے کے آنا ہے. تو جو دلوں کے حالات جانتا ہے، دلوں میں آنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، اور دلوں کے اندر کھٹکنے والی ہر چیز سے بھی آگاہ ہے، تو پھر اس سے ایمان کی کیفیات کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہیں؟ اس لیے فرمایا گیا کہ ان کی صورتحال وہ ویسی کی ویسی ہی رہی. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، گناہوں میں بڑی جلدی کر رہے ہیں، وَالْعُدْوَانِ، سرکشی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، گناہ کرنے میں، عام گناہ کرنے میں، سرکشی کرنے میں اللہ کے احکام کے سامنے، اور حرام کھانے کا جہاں موقع ملے گا دیر نہیں کریں گے، بڑی جلدی تیزی کے ساتھ. لبئس ما كانوا يعملون، بہت برا عمل ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی بندہ مومن کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہی گناہ کا موقع ملے بھاگ کے جائے اور اس کو فوراً کرنے کی کوشش کرے. جب بھی حرام کھانے کا موقع ملے تو ضائع نہ کرے، حرام کھا لے. اللہ کے حکم کے بارے میں بتایا جائے تو سرکشی کرے اور اکڑ جائے اور قبول نہ کرے. اور یہ علامتیں ایمان والوں کی نہیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کی علامتیں ہیں جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے ویسے کے ویسے ہیں، اور یہ یہودیت. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکا ان کو، ان کے صوفیوں نے اور ان کے علماء نے. یہود کے اندر درویش
صوفی جن کو ربانی کہا جاتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل اللہ کہتے تھے، اللہ والے، ربانی رب سے ہے، یعنی رب والے، اللہ والے، صوفیاء کرام. تو صوفیاء جو ان کے صوفی ہیں انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ جن کے علماء ہیں انہوں نے کیوں نہیں روکا ان کو گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو روکتے. لبیس ما کانوا یصنعون، بہت برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم ظاہر و باطن حاصل کرتے ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنے تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں، لوگوں کو بتائیں جو وہ غلط کر رہے ہیں. یہاں دیکھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جلال کے انداز میں فرمایا، کیوں نہیں انہوں نے روکا ان کو؟ یعنی اگر کوئی خود اچھے عمل کر رہا ہے، کوئی خود صوفی ہے یا کوئی خود عالم ہے اور وہ نیک عمل کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، لوگوں کو بھی نیکی کا بتائے اور ان کو بھی گناہوں سے روکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی بہت زیادہ تلقین فرمائی. ایک حدیث مبارکہ میں حضور کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ برائی کرنے والوں کو منع کریں. اب دیکھیے کہ آپ اگر کشتی پہ سوار ہیں اور لوگ یہ کہیں کہ ہم کشتی کے نیچے والے پورشن میں ہیں اور جو اوپر والے پورشن میں ہیں وہ اوپر رہیں، نیچے والے نیچے رہیں، اور نیچے والے یہ کہیں کہ ہم اوپر جائیں پانی لینے کے لیے تو لوگ تنگ ہوں گے، ہم نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں، اور وہ کشتی کے اندر سوراخ کر لیں تاکہ ہمیں پانی نیچے سے ہی مل جائے. تو حضور فرماتے ہیں بتاؤ اگر اوپر والے نیچے والوں کو سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو کیا حال ہوگا؟ پانی کشتی میں آ جائے گا، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے. فرمایا یہی صورتحال معاشرے کی ہے. اگر اوپر والے لوگ یعنی تقوی و طہارت والے لوگ نیچے والے لوگوں کو نہیں روکیں گے اور وہ معاشرے کی اچھی اقدار میں سوراخ کرتے رہیں گے اور ان کو خراب کرتے رہیں گے تو معاشرہ بگڑ جائے گا. اس لیے اوپر والوں کا کام ہے کہ وہ نیچے آئیں، اپنے تقوی و طہارت کی ہی کیفیات میں رہنے کے ساتھ ساتھ نیچے والے لوگوں کو بھی دیکھیں اور ان کو برائی سے روکیں، ورنہ معاشرے کی کیفیات جو ہے وہ خراب ہوتی جائیں. یہی حکم یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، انہوں نے کیوں نہیں روکا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند جائیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت ہو ان پر جو انہوں نے کہا. یعنی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی مالی تنگی آ جائے یا کسی کے پاس کوئی روپے پیسے کی کمی ہو تو اس کا کام یہ تو نہیں بنتا کہ وہ بجائے اس کے کہ خود محنت کرے، بجائے اس کے کہ خود کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کو کہے کہ میری باری آتی ہے تو لوگوں کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، لوگوں کے پاس تو بڑی دولت ہے اور میرے پاس جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں، تو میرا جب وقت آتا ہے تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کنجوسی کرتا ہے، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو خزانے کھلے ہوئے ہیں، یہ انسان کی اپنی کوشش ہے وہ آگے بڑھے اور اللہ کے خزانوں کو وصول کر لے. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ینفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اور یہاں یہودیوں کی ایک اور خرابی کو بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جیسے انعامات نازل فرماتا ہے، قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں حضور کے شامل حال ہوتی ہیں، تو ان کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہیں سے فتح کی بشارت ملتی ہے، کہیں سے خوشخبری آتی ہے، کہیں سے کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے تو ان کو مزید پریشانی ہوتی ہے اور ان کے سرکشی میں اور ان کے کفر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا محبوب یہ حسد میں اتنے مبتلا ہیں کہ آپ کی کوئی خوشی ان کو بھاتی نہیں ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام ملتا ہے وہ ان کو اچھا نہیں لگتا. ولا یزیدن کثیرن، اضافہ ہو جاتا ہے بہت سارے ان کے معاملات میں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ما انزل الیک،
جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ طغیانم و کفرا، سرکشی میں اور کفر کے اندر. یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نازل کی ہے، وہ نازل کردہ چیزیں ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں اور ان کے کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہیں. تو انعامات حضور پر بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ادھر ان کی کفر اور ان کا سرکشی جو ہے وہ مزید آگے جا رہی ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے قیامت کے دن تک. اوپر سے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ایک ہیں، لیکن اندر سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اندر سے حسد، بغض، کینہ ان کے اندر ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈال دیا گیا ہے. وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، اور جب بھی یہ آگ بھڑکانے کی کوشش کریں گے، جنگ کی، یعنی جنگ کی آگ لگانے کی کوشش کریں گے، جنگ کے لیے آگ بھڑکائیں گے، اطفأها اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے گا. یہ آگ لگائیں گے، اللہ بجھائے گا. اور یہ یہود کا طرز عمل رہا ہے شروع سے لے کر، حضور کے اعلان نبوت سے لے کر مختلف اوقات میں مختلف بادشاہ آئے، انہوں نے ان کی طبیعت بھی صاف کی، ہر طرح سے ان کی ٹھکائی بھی ہوئی، اور مختلف اوقات میں ان کو سبق دیا گیا. لیکن یہ کچھ لمحہ، کچھ وقت سنبھلتے ہیں، کچھ سال آتے ہیں اور پھر سرکشی پہ اتر آتے ہیں، سود کھانا اور دیگر چیزیں. اور معاشی طور پر جس طرح آج پوری دنیا کی معیشت کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے، اور یہ کچھ عرصے سے ایسا چل رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ دائمی نہیں ہوگا، پہلے بھی اسی طرح کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مدینہ کے اندر معاشی طور پر ساری کی ساری جو آپ سمجھے کہ چیئرمینی تھی وہ ساری یہود کے پاس تھی، بہت سٹرونگ تھے معاشی طور پر. مدینہ کی پوری منڈی ان کے کنٹرول میں تھی، اور تجارتی اعتبار سے یہ ہر طرح کے فیصلے خود جیسے مرضی کرتے تھے. قرآن مجید نے پیچھے سود کے حوالے سے ان کے ذکر فرمایا، حرام خوری کے حوالے سے ان کا ذکر کیا. وہ بڑی ان کی سٹرونگ پوزیشن تھی. جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو دعوت دی، آہستہ آہستہ یہ لوگ دشمن بنتے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو سبق سکھایا. مدینہ کے اندر پھر نکلے، مدینہ سے نکالے گئے، خیبر میں آباد ہوئے، پھر خیبر میں بھی ان کی وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر غزوہ خیبر ہوا. تو اسی طرح مختلف آپ تاریخ پڑھیں نا جی، تو مختلف اوقات میں یہ مضبوط ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی، یا جہاں تک ان کا دائرہ ہوتا ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر جو ہے وہ ختم فرما دیتا ہے. اور اب بھی صورتحال ایسی ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب بھی فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معیشت کو کنٹرول کر کے، لوگوں کے قرضے دے کر، ان سے سود لے کر ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کی ظاہری کوشش میں اصل میں ان کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. اب دیکھیے IMF نے اور یہ ساری چیزوں نے کس طرح کنٹرول کیا ہوا ہے. ہم بجلی کے 4 روپے جو ہے وہ ایک یونٹ کے پیچھے کم نہیں کروا سکتے، IMF کہے گی تو کم کروائیں گے. یعنی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں خاص طور پر، ان کو اس طرح کنٹرول کر لیا گیا. اور مقصد کیا ہے؟ یسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پیدا کرنا مقصد ہے. پاکستان میں اس وقت فساد کی کیفیت بنی ہوئی ہے نا، وہ اجازت نہیں دے رہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ یونٹ کم کریں اور پیسے ان کو کوئی ریلیف دیں، اجازت نہیں ہے، اور فساد بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح مختلف طرح سے کبھی ایک ملک کو دوسرے ملک کے ساتھ لڑا کر، کبھی کسی طرح تاکہ ہماری جو ہے وہ سپرمیسی قائم رہے اور ہم جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ حکومت کرتے رہیں. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ چند روزہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تھا بھی نہیں. جس طرح مدینہ کے یہودی ایسے گئے جیسے جو ہے وہ مکھن سے بال نکالا جاتا، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی یہودی آباد بھی تھے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے طریقے سے بچنا ہے، سرکشی سے بچنا ہے، حرام خوری سے بچنا ہے، اور گناہ سے بچنا ہے، جس طرح کہ وہ جلدی سے اس طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے تاکہ کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار نہ ہوں، اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے جو زمین میں فساد پھیلانے والے. اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.